نحمدو و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں. صدر علی قدر اور باذوق سامعین اکرام، السلام علیکم. مختلف مسلکوں کے باوجود ہم ایک ہو سکتے ہیں، اس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. مختلف مسلکوں کے باوجود ہمارا ایک ہو جانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے. سوچئے اور غور کیجئے حاضرین کہ بدن کے تمام اعضاء میں اختلاف ہے، پھر بھی ان سب کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے. ایک منہ ہی کو لے لیجئے جس میں سخت ترین عضو دانت بھی ہے اور نرم ترین عضو زبان بھی ہے، لیکن بولتے وقت یا کھاتے وقت یہ دونوں اعضاء کیسے اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں. پھر آج ہم ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ آخر کب تک ہم ایک دوسرے کے در پہ آزار رہیں گے؟ یہ اختلافات کب تک ہمیں آپس میں لڑاتے رہیں گے؟ ہوش مند سامعین، مختلف رنگوں سے وجود میں آتی ہے سورج کی ایک کرن، متنوع عناصر کی ترتیب سے قائم ہے انسان کا مائع ناز وجود. متعدد مقامات کی مٹیوں ہی سے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. بادشاہوں کے تاج کی چمک دھمک مختلف موتیوں ہی کی رہن منت ہے. حج کے مقدس اجتماع کی رونق بھانت بھانت کے مسلمانوں ہی سے قائم ہے. رکوع و سجدہ اور قیام و قعود کے مختلف ارکان ہی سے باقی ہے نماز کی شان. امیر و غریب، جوان و بوڑھے، بیمار و تندرست اور عالم و امی ہی کے اجتماع سے ہوتی ہے با جماعت نماز. 30 پاروں، 114 سورتوں اور 6000 سے زائد آیتوں سے مل کر بنا ہے ایک قرآن. بتائیے کیا گلدستے کی دلکشی ایک ہی طرح کے پھولوں سے ہو سکتی ہے؟ جواب دیجئے، قوس قزح کے جاذبیت کا راز کیا صرف ایک ہی رنگ میں پنہاں ہے؟ سوچ کر بتائیے، پان کے ذریعے لبوں کی سرخی کیا صرف چونے یا فقط کتھے یا محض سپاری ہی کی دین ہے؟ مختلف چیزوں کا اختلاطی نتیجہ خیز ہوتا ہے، متعدد عناصر کا امتزاج ہی بارآور ہوتا ہے. اختلاف میں وحدت، افتراق میں اتحاد اور تہذیب میں تألف، یہ فطرت کی آواز ہے. ملت کا درد رکھنے والے حاضرین، ایک خاندان میں مختلف مزاج کے افراد جب مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہیں تو کیا ہم ایک خاندان اسلام میں مختلف مسلکوں کے باوجود مل جل کر نہیں رہ سکتے؟ انبیاء اکرام کی شریعتوں میں نمایاں اختلافات کے باوجود کیا ان سب کا اصل دین ایک دین اسلام نہیں ہے؟ ہم اس حقیقت کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ بچپن، جوانی اور بڑھاپے کی منزلوں میں واضح تفاوت ہوتا ہے، پھر بھی ہماری شخصیت ایک ہی رہتی ہے. مراحل حیات کے نشیب و فرائض میں ہماری پسند و ناپسند کے زاویے بدلتے رہتے ہیں، پھر بھی ہماری ہستی وہی ایک ہی رہتی ہے. 20 اعضاء بدن اپنا اپنا عمل کر کے بھی ایک جسم ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، دانت چباتے ہیں، ذہن سوچتا ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں اور پاؤں چلتے ہیں. ان سب کو لے کر بھی ہم ایک جسم والے ہیں، تو کیا رفع دین کر کے، آمین آہستہ سے بول کر، درود و سلام پڑھ کر کیا ہم سب ایک جسم کی طرح نہیں جی سکتے؟ کروڑوں بتوں کے پجاریوں کو جب الکفار ملت واحدہ کہا جا سکتا ہے تو کیا مختلف مسلکوں کے مسلمان امت واحدہ نہیں بن سکتے؟ یاد رکھیے مسلمانوں، ہم گنگا ہو یا جمنا، ہم دجلہ ہو یا فرات، ہم سب کا مرکز اتحاد اور محور اتفاق اسلام کا بحر محیط ہے. ہم حنفی، شافی،
ہمبلی اور مالکی ہیں تب بھی مسلمان ہیں. ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت ہے، لیکن یہ کبھی نہ بھولے کہ ہم سب محمدی ہیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اتحاد قرآن کی پکار ہے. اتحاد قوت و شوکت کا اہم ترین عنصر ہے. اتحاد کامیابی کی کلید ہے. اتحاد کی تلقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمائی، مگر اتحاد کا مطلب مزاحمت نہیں. اتحاد کا مطلب ضروریات دین کا انکار نہیں. اتحاد کا مطلب صحابہ کی عظمتوں کا سودا نہیں. سن لیجئے، ہم اتحاد چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر مالی، جانی و بدنی قربانی دینے کے لیے تیار رہے، لیکن ایسا اتحاد جس سے عقیدہ ختم نبوت پر زر پڑتی ہو، ایسا اتحاد جس سے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے ایمان کا سودا ہوتا ہے، ایسا اتحاد جس سے صحابہ کی عظمتوں اور قربانیوں کا انکار ہوتا ہے، ایسا اتحاد جس سے ائمہ اربعہ کی عزت و عظمت کی نفی ہوتی ہو، ہم ایسے اتحاد کو جوتے کی نوک سے ٹھکرا دیں گے. ہم فروعی اختلاف کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نظریے اور عقیدے کے اختلاف کو کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے. میرے دوستو، اگر اتحاد مقصود ہے تو نبی کے یاروں اور امت کے محسنوں کو برا کہنا چھوڑ دو، ان پر کفر کے فتوے لگانا چھوڑ دو، ان پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو. انشاءاللہ اتحاد خود بخود ہو جائے گا، اور اس کے بغیر اتحاد کی بات خواب و خیال اور جنون کے سوا کچھ نہیں. کاش ہم محبت سے بات کرنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنا سیکھ لیں. پھر دیکھنا ہمارے معاشرے سے نفرتیں کیسے بوریاں بسترا سمیٹتی ہے، اور محبتوں اور خوشبوؤں کی خوشبو تمام اسباق کے معطر ہے. پھر آپ بھی کہہ اٹھیں گے، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں ہیں، یہ کس نے محبت سے ڈالی نگاہیں ہیں، کہ عالم میں پھر سے بہار آئی ہے. جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو دن آ رہا ہے بھلا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے خوشی لا رہی ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت اچھے، اپنا انعام لے کر جائیں. الحمدللہ تمام ہی طلباء و طالبات بڑے ہی اچھے ڈھنگ سے اور اچھے طریقے سے اپنا پروگرام